والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم. آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے. سارے احباب اپنا اپنا سجدہ بعد میں ادا کر لیجیے. پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ اس سے اعلیٰ قیمتی سچائی پر مبنی بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے. دنیا میں سب سے اعلیٰ بات وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے. اور دعوت دینے والے پر لازم ہے کہ وہ خود بھی نیک عمل، اچھے کردار پر قائم رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس نیک عمل پر اترائے نہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. ان آیات میں اس اللہ کے تعارف پر قرآن کریم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے جو انتہائی فطری اور بالکل سامنے کی حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کسی گہرائی کی ضرورت نہیں. فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے. میں اکثر آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں نہیں، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں چونکہ وہ عام ہیں، میرے اور آپ کے دائیں بائیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، تو ہم ان کو ہر وقت دیکھنے کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی کبھار مشکل آئے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے. مثلا ہم مسجد میں آئے، ہم نے دیکھا کہ پانی کا انتظام ہے، واش روم میں روٹین چلی آ رہی ہے. ایک دن آپ آئے، موٹر خراب ہے جی، پانی بند ہے، واش روم بند ہے، واش روم جانے کی ضرورت ہے. اس دن احساس ہوتا ہے کہ یار یہ عام چھوٹی سی بات کتنی بڑی نعمت ہے، چھوٹی سی کتنی بڑی نعمت ہے. نعمت کی قدر اس کے گم ہو جانے پر ہوتی ہے. یہ ہم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز، بعض چیزیں ایسی ہم ان کو کسی گنتی میں شمار کرتے ہیں. مثلا ہم جوتا پہن کر آئے، اللہ کی نعمت ہے. اللہ نہ کرے اگر یہاں سے گھر تک پیدل ننگے پاؤں جانا پڑے نا تو بندے کو پورا سال نہیں بھولے گا کہ یار مجھے اتنی دور پیدل جانا پڑا تھا. اور اگر گرمی بھی ہو، جیسے آج کل زمین تپی ہوتی ہے، 8-10 قدم بھی گرم زمین پر رکھے جائے نا تو پاؤں پر چھالے پڑ جائیں. تو ایک عرض میں یہ کر رہا ہوں، بہت سی باتیں اتنی قیمتی ہیں لیکن چونکہ اللہ مجھے اور آپ کو وہ فراوانی کے ساتھ دے رہا ہے، ہر وقت دے رہا ہے، تو ہماری نگاہ سے ان کا قیمتی ہونا بھائی کیا ہو جاتا ہے، اوجھل ہو جاتا ہے.
ہمیں ان کا احساس نہیں رہتا۔ قرآن کریم ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیدار کرتا ہے، وہ کہنے میں چھوٹی چھوٹی ہے لیکن اپنی حقیقت میں بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے، رات کا سکون ہے، رات کا اطمینان ہے، رات میں عزت سے نیند آ جانا ہے۔ اللہ نہ کرے اس شخص سے پوچھئے یہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، بڑی ڈر کی بات ہے، بڑے خوف کی بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیے ہسپتال کی ایمرجنسی میں، جس کا کوئی پیارا موت و حیات کی جنگ لڑ رہا ہو، اور وہ باہر یوں مایوسی اور تکلیف میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ نیند کا کوئی خواب و خیال بھی ان کو نہیں ہوتا، وہ کس کرب اور تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ راحت، یہ آرام اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے، اللیل ایک رات ہے، والنہار اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک دن ہے، والشمس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چاند ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دوسری جگہ فرمایا سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ یہاں تو صرف اتنا ہی فرمایا نا کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہاں تو قرآن نے تسخیر کا لفظ استعمال کیا، جس کو میں محاورتاً یوں ترجمہ کر سکتا ہوں، سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے رات اور دن کو تمہارا خادم بنا دیا۔ اللہ نے رات اور دن کو کیا بنا دیا؟ سخر لکم الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو تمہارا کیا بنا دیا؟ تمہارا خادم بنا دیا، تمہارا نوکر بنا دیا، تمہارا خدمت گزار بنا دیا، تمہیں نفع دینے والا بنا دیا۔ لا تسجدوا للشمس، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کی زیادتی اور ظلم بھی دیکھیے۔ اس کائنات کو روشن سورج کر رہا ہے تو سورج کی پوجا شروع ہو گئی، چاند کی پوجا شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا جناب اس کائنات کو چلانے والا چاند اور سورج ہے، چونکہ روشنی ان دونوں سے ہو رہی ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر ان دونوں سے ہو رہی ہے، اگر بھائی اس کائنات کو چلانے والے چاند اور سورج ہیں، تو جناب پھر یہ اتنے نوکروں کی طرح ڈیوٹی کے پابند کیسے؟ ان کا وقت پر آنا، وقت پر جانا، بھائی ان کا وقت پر آنا اور وقت پر جانا، ان کی جو روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خود مختار نہیں ہے، یہ کسی کے حکم اور آرڈر کے پابند ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ، اسلام نے اسی لیے بھائی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عربوں میں آج بھی بہت سے لوگ سورج کے پجاری ہیں، اور وہ سورج کی پوجا 3 وقتوں میں کیا کرتے تھے، جس وقت سورج نکلتا اور جس وقت سورج پورے عروج پر چلا جاتا اور جس وقت سورج رخصت ہو رہا ہوتا، وہ ان 3 وقتوں میں عبادت اور سورج کی پوجا کیا کرتے۔ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 وقتوں میں سجدے سے روک دیا۔ یہاں بھائی وہ ان 3 وقتوں میں کس کو سجدہ کرتے؟ سورج کو۔ اسلام نے ان 3 وقتوں میں کس سے روک دیا؟ سجدے سے روک دیا، کہ اگرچہ آپ ان 3 وقتوں میں سجدہ کر رہے ہو اللہ کو، لیکن کوئی دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ تم سجدہ کر رہے ہو کس کو؟ سورج کو۔ مشاہبت سے بھی بچاؤ۔ اور بھائی یہاں سے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا سبق مل گیا، ہمیں جس طرح گناہ سے بھی بچنا ہے، ہمیں اسی طرح گناہ کی شکل سے بھی بچنا ہے۔ جس طرح ہمیں گناہ سے بچنا ہے اور ہمیں گناہ کی شکلوں سے بھی، مشاہبت سے بھی، محرم میں بہت سے وہ لوگ جن کو سمجھ ہے وہ کہتے ہیں اسلام میں ماتم اور یہ فلاں ساری چیزیں خرافات ہیں، لیکن محرم میں
اپنی شناخت کو کھو دیتے، محرم میں اپنی شناخت کو کیا کر دیتے؟ کھو دیتے۔ جس طرح برائی سے بچنا ہے، برائی کی مشاہبت سے بھی بچنا ہے۔ دیکھو بھائیو میری بات سنو، اگر کوئی چیز کافروں کے ساتھ خاص ہے، مثلا آپ سب حضرات کو پتہ ہے سکھوں کی پگڑی کا ایک مخصوص انداز ہے یا نہیں؟ مسلمان کے لیے پگڑی جائز ہے؟ نہیں۔ اس انداز سے پگڑی باندھنا جس انداز سے سکھ باندھتا ہے، چونکہ وہ سکھوں کی پہچان بن گئی، شاعر ہے، اس انداز سے پگڑی کو دیکھتے ہی دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے یہ بندہ کون ہے؟ مسلمان کو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ سے بہت یہ بات عرض کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حساس تھے کہ یہ باتیں میں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رکھی۔ جس وقت مدینہ میں جا کر یہ سوال پیدا ہوا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح جمع کریں، تو جس وقت مجلس مشاورت منعقد ہوئی تو کسی نے کیا کہا؟ ناقوس بجاؤ۔ اللہ کے نبی نے ریجیکٹ کر دیا، کیوں؟ کہ فلاں قوم کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا گھنٹیاں بجاؤ، فرمایا نہیں یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی یوں آگ جلا دیجئے، فرمایا نہیں آتش پرستوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سارے مشورے رد کیے، کس وجہ سے؟ کہ یہ فلاں قوم کی پہچان ہے، فلاں قوم کی پہچان، فلاں قوم کی پہچان ہے۔ ہمیں کچھ ایسا چاہیے جو کسی کافر قوم کی پہچان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ پر پھر کیا عطا فرمائی؟ آذان عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ تشریف لا کر یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا، پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا آج کے دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی۔ فرمایا کہ میرا حضرت موسیٰ سے تمہاری بنسبت زیادہ تعلق ہے، میں بھی روزہ رکھوں گا، لیکن میں اس کے ساتھ ایک ملاؤں گا تاکہ تمہارے ساتھ مشاہبت نہ ہو، مشاہبت نہ ہو۔ اپنے آپ کو کافروں کی پہچان سے بچانا۔ بہرحال فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، آپ نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ سجدہ کرو چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، تم سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ گلستان میں ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں لوگوں اگر تیر چلے یا کسی کو تیر لگ جائے تو وہ تیر کو نہیں دیکھتا، وہ چلانے والے کو دیکھتا ہے، وہ اصل محرک کو دیکھتا ہے، اصل فاعل کو دیکھتا ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے یہ اس کے پیچھے کوئی چلانے والا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ یہاں یہی بات فرمائی، تم سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ ہی کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ ان چیزوں کو سجدہ نہ کرو۔ سجدہ بھائی کس کو کرو؟ اور بھائی یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے سجدے 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے سجدہ عبادت، وہ اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں رہا، پہلی تمام شریعتوں میں بھی جائز نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کروایا اللہ نے، وہ عبادت کا سجدہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بندگی کا سجدہ نہیں تھا، وہ تو تعظیمی سجدہ تھا۔ جس طرح آج کل صدر وزیر اعظم یا کسی بڑے بندے کے آنے پر اس کے کچھ اعزازات ہوتے، وہ ایک اعزازی سجدہ تھا، عبادتی سجدہ نہیں تھا، عبادتی سجدہ نہیں تھا۔ پہلی شریعتوں میں اعزازی سجدہ تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے ماں باپ بہن بھائیوں نے حضرت یوسف کو کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیمی سجدے سے بھی منع کر دیا، اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں نالائقوں کو، میں نے خود قبرستانوں میں دیکھا کہ جی آ کے ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف چھو رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اس قوم کو نا ضد ہے، سیدھی بات نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں دودھ دینا ہے مینگنی ڈال کے دینا، ان کو مینگنی ڈالنے کی عادت ہے۔ خود میں نے آنکھوں سے کم کو 3-4 واقعات تو میں نے خود کھڑے ہو کر دیکھے، آ کے
سب کے سامنے. میں نے ان سے کہا یار یہ جو ماں کی قبر کو سجدہ کر رہا ہے نا، اگر یہاں کوئی بھی نہ آنا ہو تو کبھی نہ کرے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور میں نے کہا تھوڑا سا معلوم بھی کرو، پتہ نہیں زندگی میں ماں کو پانی بھی پلایا کہ نہیں پلایا، ماں کو پانی بھی پلایا ہے یا نہیں پلایا. تو اسلام میں کسی طرح کا تعظیمی سجدہ اور رکوع بھائی جائز نہیں ہے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ لوگ غرور کرتے ہوئے سجدے سے منہ پھیر لیں گے تو کان کھول کے سن لو. فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، وہ مخلوق جو تیرے رب کے پاس ہے، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ اس کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے رات کو بھی اور وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ مخلوق کبھی بھی تھکتی نہیں ہے. قرآن نے یہ بتلا دیا تمہارے سجدہ، تم اللہ کی عبادت کرو اس لیے نہیں کہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے بھائی، اس لیے نہیں کہ اس کو تمہاری تسبیح کی ضرورت ہے. تم اللہ کی جتنی عبادت اور بندگی کرو گے اس کا صلہ تمہیں ہی ملے گا. بھائی اس کا صلہ کس کو ملے گا؟ تمہیں ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ہمارے سجدے سے ایک بال کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. اور بھائی اسی سے سمجھ لیجئے ہماری تمام عبادات، نیک اعمال، صدقہ، زکوٰۃ، دوسرے سے اخلاق سے پیش آنا، جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، بھائی ان نیکیوں کا جو رینٹ ہے وہ اللہ کو جاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم جتنا درود و سلام پڑھتے ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تو ہوتے، آپ تک پہنچایا جاتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام پہلے خاتم الانبیاء خاتم المرسلین ہیں، جنت الفردوس بنی ہی آپ کے لیے، آپ کو ساری فضیلتیں پہلے ہی حاصل ہیں. ہمارے درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور مقام میں کوئی اضافہ؟ ہاں، ہمارے درود پڑھنے سے ہمارے اپنے نصیب کھلتے، ہم پر اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ فضل ہوتا ہے. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہاں دو ٹوک فرما دیا تم اللہ کی بندگی کرو، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اس سر کا یہی اعزاز ہے کہ یہ کس کے سامنے جھکے؟ یہ اللہ کے سامنے جھکے. میں آپ سے یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں، جب بھی کسی مشرک کو، کسی بے دین قوم کو دیکھتے ہیں اس وقت یہ حقیقت بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے. دیکھو کسی کو گائے کا پیشاب پیتے دیکھو، گائے کو سجدہ کرتے دیکھو، سانپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے دیکھو، گدھے کے سامنے سجدہ کرتے دیکھو، پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی بڑی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا. اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ دنیا کی ساری ذلتوں سے اس کو بھائی کیا کر لیتے. اس لیے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا پھل خود کرنے والے کو ہی ملتا ہے، خود کرنے والے کو ہی ملتا ہے. دو ٹوک کہہ دیے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر تم اللہ کی بندگی اور عبادت سے سجدے سے منہ پھیر لو گے، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، تو اچھی طرح سن لو، وہ مخلوق جو تیرے رب کے پاس ہے، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے رات کو بھی اور دن کو بھی، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ کبھی بھی تھکتی نہیں ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تو دیکھے گا زمین کو تھک جانے والی، بنجر رہ جانے والی، بالکل ٹھنڈی ہو جانے والی. تو دیکھے گا زمین کو، ابھی ساون سے پہلے گرد و غبار اڑتا ہے، موسم خزاں جب آتا ہے سارے درختوں کے پتے جھڑ جاتے، پیلے پڑ جاتے. زمین پر ہم تو تھوڑے بہت آباد علاقوں کے نا، نہری علاقوں کے، صحراؤں میں جائیے، یہ آیتیں صحرا میں بلوچستان جا کے بڑی سمجھ آتی، چونکہ ان لوگوں کا گزارا بھائی صرف کس پر ہے؟ بارش پر. جب بارشیں بند ہو جاتی ہیں ان کے جتنے چھپڑ جوہڑ جتنے ہوتے ہیں پانی کے، اسی سے جانور پیتے، اسی سے درندے پیتے، اسی سے انسان پیتے، اسی سے کیڑے مکوڑے پیتے.
وہ ختم ہوتے 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 وہ جب ختم ہو جاتے تو 15 20 دن مہینہ ایسا آتا ہے کہ وہ غسل نہیں کر سکتے. بھائی گرمی میں غسل نہیں کر سکتے. اور جب بارش ہوتی ہے ان کے یہاں دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے، لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. ہم طالب علمی دور میں تھر کے علاقے میں جماعت میں گئے تو پانی کا کوئی نام و نشان نہیں. ہمیں خود بڑی پریشانی. ویسے ہمیں تو 5-6 دن ہی ہم نے گزارے وہاں. بڑی پریشانی، کوئی پانی کا لینا دینا نہیں. بوتلیں ساتھ ہیں، گھونٹ گھونٹ پیتے تھے، اپنی بوتل سنبھال کے رکھتے تھے تھر میں. ساون شروع ہو گیا، پہلی بارش آئی، جتنے کھاتے پیتے لوگ تھے، کوئی جلیبیاں نکال کے بانٹ رہا ہے، کوئی پھل بانٹ رہا ہے. جشن ان کے. وہ بارش ہو گئی. آج 45 دن کے بعد بارش ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں جیسے ہمارے یہاں لائٹ، اللہ نہ کرے ٹرانسفارم خراب ہو جائے نا، 24 گھنٹے لائٹ بند ہو، پھر اچانک لائٹ آئے تو سارے جگمگا اٹھتے ہیں کہ نہیں چلاؤ بھی، بھاگو بھی موٹر چلاؤ بھی، فلاں کرو فلاں کرو. وہاں جب بارش ہوتی ہے یہ آیات وہاں سمجھ آتی ہے، وہاں سمجھ آتے. قرآن نے ویسے نہیں فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو دیکھے گا زمین کو بنجر، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم اس کے اوپر پانی برساتے ہیں، اہتزت، یہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت، لہلہا اٹھتی ہے، اور اس میں چیزوں کو اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. چاروں طرف سبزہ اگاتا ہے. اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جاتی ہے، جانور راضی ہو جاتے ہیں، ان کو چارہ ملتا ہے، اور ان کے اندر کیڑا مکوڑا پیدا ہوتا ہے. پرندوں کی غذا اللہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بارشوں کی برکت سے نیچے کے پانی کے ذخیرے کو پورا کر دیتے. اللہ جل جلالہ زمین کی رگوں میں خون کی طرح گردش پیدا کر دیتے. فرمایا ان الذی احیاہا، لوگو وہ اللہ جو اس زمین کو زندہ کرتا ہے نا، لمحی الموتیٰ، وہ اللہ قیامت والے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. وہ اللہ کس کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ بڑی عجیب آیات ہے بھائی. ہم اللہ کا کس طرح شکر ادا کریں. جو آیات جتنا زیادہ اللہ کے تعارف قرآن والی ہوتی ہے وہ اتنی ہی فطرت کو لیے ہوتی ہے، اتنی ہی آسان ہوتی ہے کہ بندہ ان کو ہلکی سی نگاہ بھی ڈالے تو دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے. دل میں کیا ہو جاتی ہے؟ فرمایا لمحی الموتیٰ، وہ اللہ مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کریں گے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.